اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ معزز حضرات و خواتین، ابھی آپ کے سامنے سورۃ اللہب کی 5 آیتیں تلاوت فرمائی گئی۔ ان آیات میں اللہ تعالی بیان فرما رہا ہے کہ ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا، نہ اس کے مال نے اسے کوئی فائدہ دیا اور نہ اس کی کمائی نے، ان قریب وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے اس کی گردن میں چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ یہ سورۃ اللہب ہے۔ اس سورے کا نام لہب اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس کی پہلی آیت میں لفظ لہب آیا ہے۔ اسی طرح یہ مکی سورت ہے، یعنی کہ مکے میں ہی یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کا ذکر کیا۔ کل ہم نے توحید کے اوپر سورہ اخلاص میں چند باتیں معلوم کی تھی۔ آج ہم توحید کا سب سے بڑا دشمن، اہل توحید کا دشمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، اس کے تعلق سے اس صورت میں جو باتیں بتلائی گئی ہے انہیں معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابو لہب اللہ کے رسول کا وہ دشمن ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے نام کے ساتھ، اور بہت سارے دشمن ہوئے اللہ کے رسول کے تھے لیکن کسی کا بھی نام قرآن مجید میں نہیں آیا۔ یہ ابو لہب ہے جس کے نام پر پوری سورت نازل کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے تھے تو ابتدائی 3 سال چھپ چھپ کے بلاتے تھے، ایک مجموعہ جمع کر 4 لوگوں کو بٹھا کر اس طرح لوگوں کے سامنے دعوت نہیں دی جاتی تھی۔ 3 سال چھپ چھپ کے دعوت دی جاتی رہی، جسے سری دعوت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب تمہیں باہر آنا ہے اور اپنے خاندان والوں سے دعوت توحید کا آغاز کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر آواز لگائی، یا صباحا، عربی الفاظ ہے جس کے معنی اس وقت کے دور میں جب کوئی خطرہ درپیش ہوتا تھا تو اس وقت یہ الفاظ پہاڑی صفا پر چڑھ کر بولا کرتے تھے۔ جب یہ آواز آتی تھی تو لوگ چوکنا ہو جاتے تھے اور وہ مجموعہ وہاں پر جمع ہو جاتا تھا۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ بلند کیے تو بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا مجھے بتاؤ
اگر میں تمہیں خبر دوں، یہ بات بتلاؤں کہ اس پہاڑ پہ، جس پہاڑ پر میں کھڑا ہوا ہوں، تم نیچے ہے میں اوپر ہوں، اور اس پہاڑ کی دوسری طرف سے ایک گھوڑ سوار لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، جو تمہارا قتل کرنے والا ہے، جو تم سے لڑنے والا ہے، اگر میں یہ بات کہوں تو کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ یہ جو بات میں کہنے والا ہوں، یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، اس بات کو حق تسلیم کرو گے؟ تو اس وقت مجموعے میں جتنے لوگ موجود تھے انہوں نے کہا ما جربنا علیک کذبا، کہ اللہ کے رسول کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے سنا ہی نہیں ہے۔ آپ نے جب بھی بات کی ہے صداقت کی بات کی ہے، آپ نے جب بھی بات کی ہے سیدھی بات کی ہے، سچی بات کی ہے، جھوٹ آپ کی زبان پر ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، کہ پھر تو دیکھو میں تمہیں سخت عذاب سے ڈرانے آیا ہوں، میرا مقصد تم لوگوں کو ڈرانا ہے ایسے عذاب سے جو تمہارے سامنے آنے والا ہے۔ تمہاری زندگی، تمہارے مال و دولت، تمہارا گھر بار، تمہارا قریہ، تمہارا گاؤں، یہ عارضی شے ہے، تم انتقال کر جاؤ گے، ایک بہت بڑے عذاب سے تم سامنا کرنے والے ہو، وہ عذاب تمہارے سامنے آنے والا ہے۔ اگر تم اپنے کفر پر، شرک پر اڑے رہو گے تو پھر اس عذاب کا مزہ تم چکھو گے۔ پھر جب یہ بات اللہ کے رسول نے بتائی تو یہ باتیں سن کر ابو لہب نے کیا کہا؟ تبًا لک ما جمعتنا الا لہذا۔ ابو لہب نے اللہ کے رسول سے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، تیرے لیے بربادی ہو، تیرے لیے تباہی ہو، کیا تو نے یہی باتیں بتانے کے لیے ہم تمام کو جمع کیا ہے؟ یہ باتیں تو نے بتانے کے لیے ہمیں یہاں پر بلایا ہے؟ کیا بات تو نے کہی ہے؟ کیسی بات تو ہمارے سامنے کر رہا ہے؟ کیا یہی باتیں تجھے بتانی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی زبان پر تباہی کے الفاظ آ گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور یہ سورت کو نازل فرمایا۔ اس وقت میں یہ سورت نازل ہوئی کیونکہ محترم سامعین، ہم جانتے ہیں کہ جب ہم کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں اور آپ کا جو سگا ہے، حقیقی چچا ہے، اگر وہ بازو سے کہے کہ ارے اس کی بات کیا تم سن رہے ہو، تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی ذرا بتائیے۔ اللہ کے رسول نبی ہے، لوگوں کو حق کی دعوت دے رہے ہیں، ایسے وقت میں خود کے گھر والا، خاندان والا، چچا ہے حقیقی، نبی کا چچا ہے ابو لہب، وہ لوگوں کے سامنے کہتا ہے کہ کیا بات تو کر رہا ہے، تو ذرا بتائیے اللہ کے رسول کے دل پر کیا نہ گزری ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، اللہ کے رسول کو جو اس نے کہا تو برباد ہو، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تو برباد ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو ہلاک ہو، تو برباد ہو، نبی کی شان میں تو گستاخی کرتا ہے۔ محترم سامعین، یہی وہ ابو لہب ہے جو کہ نبی کا سگا چچا تھا، حقیقی، یہ تایا تھا، اور ابو طالب جو تھے وہ آپ کے چھوٹے چچا تھے۔ اس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، ابو لہب سے یہ مشہور ہوا، لیکن اس کا اصل نام کیا تھا؟ عبد العزیٰ۔ عزیٰ ان لوگوں کا معبود تھا، اسی سے اس نے عزیٰ کا غلام عبد العزیٰ اپنا نام اس نے رکھا ہوا تھا۔ لہب کے معنی عربی میں شعلے والے کے آتے ہیں، شعلہ، ابو کے معنی باپ، لہب کے معنی شعلہ، یعنی کہ شعلے والے کا باپ، یعنی کہ شعلہ والا ہے اس کا معنی۔ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے، اور اتنا یہ خوبصورت تھا، اتنی رنگت اس کی صاف تھی کہ اس کے جو گال ہے اس پر لالی نظر آتی تھی، اسی وجہ سے اس کا نام ابو لہب پڑ گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی علانیہ دعوت دی، حق بات کو جب واضح کر کے بتایا، تو قریش کے سب قبیلے آپ کے مخالف ہو گئے، جتنے قریش کے قبیلے تھے، کیونکہ قریش اللہ کے رسول کا خاندان، اس کے جتنی شاخیں تھی، جتنے قبیلے تھے، سارے کے سارے اللہ کے رسول کے دشمن ہو گئے، سوائے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے۔ یہ دو قبیلے ایسے تھے جنہوں نے اس وقت میں اللہ کے رسول کی مخالفت نہیں کی، بلکہ آپ کا سپورٹ کیا، آپ کی مدد کی۔ لیکن
یہ ایک بدبخت ابو لہب تھا جو بنو ہاشم میں سے تھا، لیکن اللہ کے رسول کی مخالفت میں آ گیا۔ پورا بنو ہاشم نبی کے ساتھ تھا، لیکن یہ ایک شخص تھا جو اس خاندان میں، اس قبیلے میں بھی نبی کے مخالف ہو گیا۔ سارے خاندان والے مان رہے ہیں، لیکن اس نے انکار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بد دعا دی، ہلاکت کی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے اس طریقے سے بد دعا دی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ بد دعا کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی ہلاکت اور بربادی کی بھی خبر فرما دی اس صورت میں۔ لہذا یہ پیشن گوئی پوری ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ پھر اس کے بعد یہ گستاخ عن قریب ذلت کی موت مرے کا یہ بات بتلائی گئی۔ چنانچہ یوں ہی ہوا غزوہ بدر، اسلام کی سب سے پہلی جنگ۔ اس جنگ میں کے بعد یہ عدسہ کی بیماری مبتلا ہوا۔ عدسہ ایک بیماری ہے جو طاعون کی شکل کی ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، جسم پر بغل کے حصوں میں، چڈوں کے حصوں میں ایک بیماری ہوتی ہے، پھول جاتا ہے حصہ، اور جس سے ہمارے پاس پھوسی نکل کے آتی ہے، ورم ہوتا ہے، اس طریقے سے بڑے بڑے گڈھے ہو جاتے ہیں جسم پہ، اور اس کا منہ نہیں بنتا۔ ایک پھوسی ہوتی ہے، اس کا منہ بنتا، بعد میں پیپ پیپ نکل کے وہ پھوڑا ختم ہو جاتا، لیکن یہ ایسا ابھار ہوتا ہے جس کا منہ نہیں ہوتا۔ اس بیماری میں یہ مبتلا ہوا اور اس کے گھر والوں نے اسے چھوڑ دیا، الگ کر دیا اس کو، کیونکہ یہ ایسی بیماری تھی جو کہ متعدی تھی، یعنی کہ ایک کو رہے تو دوسرے کو ساتھ میں رہے تو لگ جاتی۔ یہ ایسی بیماری تھی۔ اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی کہ وہ اپنے گھر بار سے دور ہو گیا، بیوی نے اسے چھوڑ دیا، بچوں نے اسے چھوڑ دیا، تنہا مر گیا۔ مرنے کے بعد تقریباً 3 دن تک اس کی لاش کے پاس کوئی بھی نہیں آیا، ڈر کے مارے کیا بیماری لگے تو کیا ہو جائے گا، کوئی بھی اس کی لاش کے پاس، اس کے بچے تک نہیں بھٹکے اس کی لاش کو دیکھنے کے لیے، یہاں تک کہ اس کی لاش سے سران کی بو، سڑی ہوئی بو نکلنے لگی، بدبو پھیل جانے لگی۔ تو لوگوں نے تانے مارے بیٹوں کو، ارے تیرا باپ مر کے پڑا ہوا ہے، ذرا دیکھو اس کا کیا ہے، تانے مارے لوگوں نے بیٹوں کو۔ لہذا بیٹوں نے لکڑیاں لے آئی، چھیے بھی نہیں، لکڑیاں بمبو جو ہوتے نا، لے کے آ کر اس کی لاش کو ڈھکیلا، ایک گھڑا کھود کے ڈھکیل کے اندر ڈھکل دے کے اوپر سے مٹھی اور پتھروں سے اسے دفن کر دیا۔ یہ انجام ہوا اس گستاخ رسول کا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی زبان پر بددعائی الفاظ اس نے اپنے لائے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اغنا مالہ وما کسب، اس کے مال نے نہ اسے فائدہ دیا اور نہ اس کی محنت رنگ لائی۔ محنت یہاں پر اولاد کے معنی میں مفسرین نے بتایا ہے، یعنی کہ اس کا مال بھی اس کا ساتھ نہ دے سکا اور اس کی اولاد بھی اس کی نہ ہو سکی اس کے آخری ایام میں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا مالدار تھا، جتنا مالدار تھا اس کی طبیعت میں اتنی ہی زیادہ بخیلی تھی۔ مالدار تو تھا لیکن پیسہ اس کی جیب سے نہیں نکلتا تھا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس وقت میں قریش میں 4 بڑے مالدار لوگ تھے، ان چاروں میں سے ایک یہی بھی تھا جس کے پاس تقریباً 200 اوقیہ سونے کا مالک تھا۔ یہ 200 اوقیہ، ایک اوقیہ تقریباً 3.25 تولے کا ہوتا ہے۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو تقریباً 650 تولے سونے کا یہ مالک تھا، جس کو آج کے حساب سے ڈیوائڈ کر کے اگر سے اس کی قیمت نکالی جائے تو تقریباً 3 کروڑ روپے۔ اس دور میں ابو لہب جو تھا 3 کروڑ کا مالک تھا، یوں سمجھو کہ بلینئر تھا، یہ بلینئر سمجھ لیجئے، اتنا زیادہ اس کے پاس مال موجود تھا۔ اسی طرح مفسرین نے کہا کہ ابو لہب کو جب اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا، دیکھیے انسان کیا کرتا ہے، یہ مال اور اولاد یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو کیا ہے، غرور مبتلا کرتی ہے، فخر میں۔ مال رہے تو ہم کیا کرتے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ذرا آتے کی کیا ہوتا، آنکھاں جو ہے پیشانی پہ سے نکل کے سر پہ چل جاتے ہیں، پیران زمین پہ نہیں رہتے، ہمارے ہوے میں اڑنے لگتے، خیالات بدل جاتے، بات کرنے کا انداز بدل جاتا، ہر ایک کو حقیر نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے، اپنے لوگوں کو بھول جاتے، پرایوں سے تعلق جوڑ لیتے، کتنی تبدیلیاں ہمارے اندر نہیں آتی۔ تو یہ مال بہت بڑا فتنہ ہے۔ جب اس سے کہا جاتا کہ بھائی تیرا جو بھتیجا ہے، کیونکہ چچا ہوتا تھا اللہ کے نبی کا، اتنی باتیں تجھے حق کی باتیں بتا رہا ہے، اگر اس کی باتیں سچ ہو جائے تو کیا کرے گا؟ تو کیا کہتا تھا، معلوم میرے پاس بہت مال ہے، یہ مال دے کے میں مسئلے کو حل کر لیتا ہوں،
یہ مال میں فدیے میں دے کے اپنی جان چھڑا لوں گا میں. اس طرح کی باتیں اپنے مال پر فخر کرتے ہوئے کہا کرتا تھا. لیکن محترم سامعین، جیسا کہ ہم نے دیکھ لیا اس کا انجام کیا ہوا. اس کی مالداری کیا اس کے کام آئی؟ اس کا منصب، اس کی جاہ، وہ سردار بھی تھا، کیا اس کی سرداری اس کے کام آئی؟ نہ سرداری کام آئی، نہ دولت کام آئی، نہ مال کام آیا، کچھ بھی کام نہیں آیا. الٹا یہ ہوا کہ اس کی بیٹی تھی درہ، اس نے مدینہ ہجرت کی اور اسلام اس نے قبول کر لیا، وہ صحابیہ بن گئی. اس کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹا تھا عتبہ، دوسرا تھا معتب. ان دونوں نے بھی فتح مکے کے موقع پر ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. باپ کے دین پر نہیں رہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور یہ جو ابو لہب رہا، یہ اپنی بدبختی کی وجہ سے بھڑکتی ہوئی شعلوں والی آگ کا ایندھن بن گیا. اسی طرح محترم سامعین، یہ اپنی کارستانی میں تنہا نہیں تھا. وَامْرَأَتُهُ، اس کی بیوی تھی جس کا نام اروا تھا اور اس کی کنیت ام جمیل تھی. یہ اللہ کے رسول کا جتنا بڑا دشمن تھا، اس کی بیوی بھی اتنی ہی بڑی دشمن تھی. اس کا کام کیا تھا؟ یہ سردار کی بیٹی تھی اور ابو سفیان کی بہن تھی. آپ سے دشمنی اور مخالفت میں اپنے شوہر سے کچھ کم نہ تھی. خاصی بد زبان، بد اخلاق تھی. جنگل سے کیا کرتی تھی؟ یہ کانٹیاں چن کر لاتی تھی، خاردار جھاڑیاں لا کر رات کے اندھیرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے بچھا دیتی تاکہ اللہ کے رسول صبح کے وقت میں اندھیرے میں باہر نکلے اور آپ کے پیر زخمی ہو جائے. اس مقصد کے تحت وہ جھاڑیاں لا کر، کانٹیاں لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں قدموں تلے ڈالنے کی کوشش کرتی تھی. جب یہ صورت نازل ہوئی جس میں اس کا ذکر ہے اس کی بیوی کا، تو یہ کیا کی؟ ایک مٹھی میں کنکریاں لی اور لے کر بیت اللہ کے پاس آئی، یعنی کہ اللہ کا گھر جو مکہ تھا وہاں پر آئی. یہ شعر پڑھتے ہوئے مذممن عصینا، کہ ہم نے مذمم کی نافرمانی کی. اللہ کے رسول کا نام کیا ہے؟ محمد ہے. محمد کے معنی ہوتے ہیں جس کی تعریف کی گئی، وہ شخص جس کی تعریف کر دی گئی. اور مذمم کے معنی ہوتے ہیں وہ شخص جس کی برائی بیان کر دی گئی. تو یہ اللہ کے رسول کو محمد نہیں بلکہ مذمم کہتی تھی. اس نے کہا مذمم عصینا، ہم نے اس کی نافرمانی کی، اس کی بات ہم ماننے والے نہیں ہیں. وَأَمْرُهُ أَبَيْنَا، اور یہ جو کہتا ہے اس کا ہم نے انکار کر دیا. وَدِينَهُ قَلَيْنَا، اور اس کے دین کو ہم نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اس طرح کے الفاظ اس کی زبان پر تھے. یہ بیت اللہ میں داخل ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبے میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے. جب یہ ام جمیل آئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی. اس کی نظروں کو اللہ کے رسول نظر نہیں آ رہے تھے. کھڑی ہو گئی اور وہ کہنے لگی مجھے معلوم ہوا ہے کہ تیرے جو ساتھی ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول کی طرف اشارہ ہے، میری برائی بیان کی ہے. سورت نازل ہو گئی تھی، اللہ کے رسول پڑھ کے سنا رہے تھے. تو اس نے کہا کہ معلوم ہوا ہے کہ تیرا جو ساتھی ہے وہ میری برائی بیان کر رہا ہے. تو حضرت ابو بکر نے کہا نہیں، کعبے کے رب کی قسم انہوں نے تیری برائی نہیں بیان کی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول تیری برائی نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ خود تیری برائی بیان کر رہا ہے، تجھ پر مذمت کر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے. چنانچہ وہ یہ کہتی ہوئی لوٹ گئی کہ قریش کے لوگ جانتے ہیں کہ میں سردار کی بیٹی ہوں. انہوں نے جو میری برائی، یہ جو میری برائی بیان کر رہے ہوں گے، لیکن سارا قریش جانتا ہے کہ میں سردار کی بیٹی ہوں. اس طرح کے الفاظ اس نے اس وقت بھی بڑے غرور اور فخر کے ساتھ کہے تھے. دنیا میں جس طرح یہ اپنے شوہر کی اس کے کفر و مخالفت میں مددگار تھی، جس طرح شوہر کا اس کفر میں، اس سرکشی میں اس نے ساتھ دیا تھا، آخرت میں بھی عذاب میں اس کی مددگار ہوگی. دونوں جہنم میں، بیوی بھی جہنم میں، شوہر بھی جہنم میں. اور جہنم میں یہ اپنے شوہر کی آگ پر وہ جل رہا ہوگا، اس کی آگ پر لکڑیاں لا کر ڈالے گی تاکہ آگ میں مزید اور اضافہ ہو، مزید اور بھڑکے وہ آگ.
اللہ کے رسول کے راستے میں کانٹے ڈالتی تھی، جہنم میں یہ اپنے شوہر کے بدن پر جو جل رہا ہوگا وہاں پر لکڑیاں لا کر ڈالے گی تاکہ وہ اور مزید بھڑکے اور وہ مزید اسے تکلیف میں مبتلا کرے۔ یہ سزا ہے ان لوگوں کی۔ دنیا میں ابو لہب کی بیوی اپنے گردن میں بڑا قیمتی ہار پہنتی تھی، مالدار تھی، کروڑپتی تھی، قیمتی ہار، بڑا سونے کا ہار پہنا کرتی تھی، اور کیا کہتی تھی یہ؟ لات اور عزا کی قسم، ان کے معبودوں کی قسم کھا کے کہتی تھی اس کو بیچ کر میں محمد کے خلاف استعمال کروں گی، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول کے خلاف استعمال کروں گی، یہ بڑے فخر سے کہا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج وہ جس ہار پر فخر کر رہی ہے، کل قیامت کے دن اسی ہار کو جہنم کا طوق بنا کر اسے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ آج ہار ہے تو کل طوق ہے، جو آگ کی شکل میں بنا کر اس کے گلے کا پھندا بنا دیا جائے گا۔ تو محترم سامعین، اس صورت میں یہ چند باتیں ہمارے سامنے آتی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس صورت سے ہمیں کیا کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، جو لوگ اللہ کے رسول اور دین حق کی مخالفت کرتے ہیں، یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ جو بھی اللہ کے رسول کی مخالفت کرے، جو اللہ کے رسول کا مذاق اڑائے، جو کارٹون بنائے، جس طریقے سے اللہ کے رسول کی نافرمانی کریں گے، انکار کریں گے، اعراض کریں گے، یہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں بدترین عذاب میں مبتلا کرے گا۔ دوسری بات، حق کی مخالفت کرنے والا، یہ بات اہم ہے، حق کی مخالفت کرنے والا کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، کتنا ہی جمیل کیوں نہ ہو، وہ مسٹر ورلڈ ہو یا مس ورلڈ ہو، جو کوئی بھی ہو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے اور وہ حسین و جمیل کے ساتھ نبی کا قریبی بھی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ چچا تھا نا، نبی کا قریبی بھی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ذلیل ہی ذلیل ہے۔ رشتہ داریاں، خاندان، نسب فائدہ دینے والا نہیں ہے، یہ ذلیل ہے، اور دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی ایسے لوگوں کو ملنے والی ہے۔ اور حق کو دل و جان سے جاننے والا، حق کو ماننے والا کتنا ہی کالا کلوٹا کیوں نہ ہو۔ حضرت بلال حبشی غلام تھے، لیکن کیا حضرت بلال حبشی کا یہ ابو لہب مقابلہ کر سکتا ہے؟ حضرت بلال حبشی کے مقام کو یہ بدبخت پہنچ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ معیار ایمان ہے، ایمان ہے، ایمان ہے، توحید ہے، عقیدہ ہے، شریعت ہے، اعمال ہے، اعمال صالحہ، یہ معیار ہے، یہ دولت معیار نہیں، ہمارا حسن و جمال معیار نہیں، ہماری چودراہٹ، ہمارا عہدہ، ہمارا منصب یہ معیار نہیں ہے۔ انسان کو پرکھنے کا معیار صرف اور صرف ایمان ہے، ایمان کے ذریعے سے انسان کو پرکھا جاتا ہے۔ آپ کے اندر ایمان ہے تو آپ کے دل میں اہل ایمان کی قدر ہوگی، آپ بے ایمان ہے تو ایمانداروں کی ایمانداری آپ کو سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کو کیا دکھتا ہے ایماندار کی ایمانداری؟ بیوقوفی سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ آپ نے جانا نہیں ہے کہ ایمان ہوتی کیا چیز ہے۔ ایمان کی قدر وہی کرتا ہے، ایمانداروں کی قدر وہی کرتا ہے جسے احساس ہو ایمانداری کا۔ الغرض، اللہ رب العالمین اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے جو اللہ رب العالمین کو مانتا ہے، اور اس کے مقام کو گرا دیتا ہے جو اللہ رب العالمین کو نہیں مانتا، گرچہ کہ وہ انبیاء کا قریبی ہی کیوں نہ ہو، ان کی رشتہ داری سے اس کا رشتہ جڑا ہوا۔ تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف دعوت و تبلیغ کرنا ہے، صرف بات پہنچا دینا ہے، کسی کو ہدایت دینا یہ آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کہہ دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اللہ کے رسول آپ جسے چاہے، جسے پسند کرے، جس سے محبت کرے، انہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ وہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو فارس سے سلمان فارسی کو بلا لیتا ہے، وہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو حبشہ سے بلال حبشی کو بلا لیتا ہے، اور وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے تو نبی کی ہر پل ہر آن ساتھ دینے والے ابو طالب کو بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ ہدایت من جانب اللہ ہے، وہ اللہ کی توفیق ہے، وہ کتنا ہی بڑے مقام پر کیوں نہ ہو، اس کے کتنا ہی اعلیٰ سے اعلیٰ خدمات کیوں نہ ہو، دنیا میں کتنا ہی بڑا مقام اس نے کیوں نہ پایا ہو، اس نے آسکر ایوارڈ حاصل کیا ہو،
اس نے بڑے سے بڑے تمغے سجا لیے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اگر اسے ہدایت سے نہ نوازنا چاہے تو پھر یہ دنیا اسے ہدایت دے نہیں سکتی۔ اسی طرح محترم سامعین، اور ایک اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مال و دولت اور اولاد یہ اللہ کی آزمائش ہے، اور آزمائش کا باعث بھی ہے۔ جہاں مال آ گیا، جہاں اولاد آ گئی، یہ آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جب اللہ کی گرفت ہوتی ہے تو ان میں سے کوئی چیز انسان کے کام آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کی گرفت آ جائے، اللہ کی پکڑ آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے تو نہ مال و دولت آپ کو بچا سکتی ہے، نہ آپ کے بچے آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا چاہیے اور اپنے مال و دولت کو راہ حق میں لٹانے کے لیے ہمیشہ تیار ہونا چاہیے، اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ جو فتنہ ہے یہ آزمائش ہے، اس کو صحیح رخ دے کر اپنے آپ کو اس فتنے سے بچا کے رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح آخری بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو اذیت و تکلیف دینا حرام ہے۔ مومن کو تکلیف دینا حرام ہے میرے بھائیوں، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ کسی مسلمان کو تکلیف دینا، اذیت میں مبتلا کرنا، اس کا خسارہ کرنا، اس پر ظلم و ستم ڈھانا، اس کے ساتھ گالی گلوچ کرنا، اسے مصیبت میں مبتلا رکھنا، یہ بڑا جرم ہے، حرام کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والا گستاخ رسول شعلوں والی بھڑکتی ہوئی آگ میں جلایا جائے گا۔ یہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے مخالفت کی، اور یہی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو متبع ہے، جو نبی سے محبت کرنے والا ہے، جو رسول کی سنتوں کو اپنے دل سے لگانے والا ہے، اگر اس کے ساتھ بھی ہمارا رویہ درست نہ ہو، ٹھیک نہ ہو، اسے نفرت سے نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہو، اسے مصیبت میں مبتلا کیا جا رہا ہو تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ آپ سے انتقام لے گا۔ تو محترم سامعین، یہ سورہ لہب ہے جسے روزانہ ہم تلاوت کرتے ہیں، لیکن اس طریقے کی چیزیں ہمارے سامنے نہیں آتی، جس کے سبب ہم یہ سمجھ نہیں پاتے کہ اس صورت میں ہمارے لیے کیا بیان کیا جا رہا ہے، کیسی وعیدیں ہیں، کیسے کام ابو لہب نے کیے تھے، اس کا کیسا بدترین انجام ہوا ہے۔ یہ تمام چیزیں جب اس صورت کو پڑھتے ہوئے ہم ذہن و خیال میں لائیں گے تو پھر اللہ رب العالمین کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی۔ تلاوت کا مزہ صحیح اس وقت آتا ہے جب اس تلاوت کی جانے والی آیتوں کا مفہوم کچھ نہ کچھ ہماری نظروں کے سامنے رہے۔ ہمارے دل میں اس وقت خوف پیدا ہوگا کہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے پر کیسی کیسی عبرتیں ہیں، کیسی کیسی سزائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے کیسے دنیا میں ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ الغرض یہ مختصر سی تعلیمات اس صورت سے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو تا دم حیات صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے، اللہ تعالی صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے، اللہ تعالی ہم تمام کو راہ حق پر ثابت قدم رکھے، اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ رمضان میں ہم جو عبادتیں انجام دے رہے ہیں اللہ تعالی ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے اور مزید اعمال بجا لانے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق بخشے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔